اب ہم اس کی آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا مسئلہ تھا، کیا ضرورت پڑی تھی، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں قرآن پاک اکٹھا نہیں آیا، جیسے ضرورت ہوتی گئی اللہ نازل کرتے گئے۔ آپ اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، شان نزول کو جاننے کے لیے اس تاریخی حیثیت کو سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھے، آپ کے خادم تھے، جن کا نام زید تھا، زید بن حارثہ، اور یہ غلام نہیں تھے۔ اتفاق ایسے ہوا بچپن میں اپنے والد اور خاندان سے بچھڑے، کسی نے ان کو پکڑا، قید کر دیا اور بازار اوکاز میں فروخت کر دیا۔ اما ختیجہ نے خریدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ یوں فروخت ہوتے ہوئے غلام بنتے بنتے اللہ کی محبوب کی خدمت میں پہنچے۔ والدین کو ان کی تلاش تھی، وہ تلاش کرتے رہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت زید آپ کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک وفد آیا۔ وفد کے اندر حضرت زید کے والد بھی تھے، دوسرے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا بیٹا اللہ کی محبوب خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور حضرت زید نے ان کو دیکھ لیا، نظروں سے ٹکرائی، پہچان ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے میرا بیٹا ہے، یہ سمجھ گئے کہ میرے والد گرامی آگے، دیکھ کر رونا شروع کر دیا، لیکن حضرت زید ملنے کے اٹھے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرمائی کہ آپس میں دیکھ کے شفقت کا رونا بھی ہے، آنسو بہانا بھی ہے، لیکن اٹھتے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا زید کون ہے؟ کہا حضرت میرے والد گرامی ہے، عرصے کے بعد دیکھی ہے، شفقت کی بنا پہ رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا آپ اٹھے کیوں نہیں؟ آپ اٹھتے اور جا کے ملاقات کرتے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں، میں کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے، آپ جلوہ افروز ہوں اور میں اٹھ کے اپنے والد گرامی سے ملنا شروع کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، والد گرامی قریب آئے، سلام کلام ہوا اور ساری بات حقیقت آپ کو بتلائی اور عرض کی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، چہتا ہے، اتنے عرصے سے جدا ہے، خاندان پریشان ہے، ان کی محبت کے اندر بےتاب ہے، آپ جتنا معاوضہ لینا چاہیں ہم پیش کرنے کے لیے قربان ہے۔ اب سونا مانگیں گے سونا دے دیں گے، درم دینار کا مطالبہ کریں گے ہم درم دینار پیش کر دیں گے، لیکن آپ ہمارا بیٹا ہمیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو لے کے خاندان میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پیسوں کا، سونا چاندی درم دینار کا مطالبہ نہیں۔ ہاں اگر زید بخوشی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں، اور خود نہ جانا چاہیں تو میں اس کو بھیجنے پر مجبور نہیں کروں گا کہ تم چلے جاؤ، لیکن میری درخواست اتنی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا مستدرک حاکم کی روایت، اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء و رسولہ، کہ تم صرف اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا خاتم الانبیاء ہوں، اس بات کی گواہی دے دو، میں زید کو تمہارے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہوں، بشرطے کہ زید بھی جانا چاہیں۔ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا آپ نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کے ممنوع ہوئے اور کہا زید کو تیاری کریں، چلتے ہیں، خاندان والے محبت میں بےتاب ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا، تو گفتگو ہوئی کہ آپ یہاں مسافر ہیں، وہاں وطن ہوگا، یہاں غلامی ہے، وہاں آزادی ہے، یہاں اکیلے ہیں، وہاں رشتہ دار ہوں گے، ان کا سب کچھ ہے، لیکن وہاں یہ جو کالی کملی والے جلوہ افروز ہیں جن کی خدمت میں بیٹھا ہوں، اور میرا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں قرب کے منازل طے کرتا جا رہا ہے، ہر چیز وہاں موجود ہوگی، لیکن ایک کالی کملے والا وہاں موجود نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنی اور آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ
ان سے راضی ہوئے، فرمایا دیکھو یہ نہیں جانا چاہتا، میں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن آج کے بعد میں اس زید کو اپنا بیٹا بنا کے رکھوں گا۔ اور صحابہ کے اندر یہی مشہور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ شمار کیے جاتے تھے، لیکن اللہ شانہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم آ گیا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ اولاد کو، بچوں کو ان کے والدین کی طرف منسوب کیا جائے، کسی اور کی طرف ان کو منسوب نہ کیا جائے۔ لہذا اب زید بن محمد، زید بن حارثہ ہو گئے۔ تفصیلی واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کروا دیا۔ اللہ کے محبوب کی قریبی رشتہ دار تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، آپ نے حضرت زینب سے نکاح کروا دیا، لیکن دلوں کا جوڑ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سونے چاندی سے گھر نہیں بسا کرتے، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اینٹوں سے مکان تو بن جاتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں کرتے، گھر بستے ہیں دلوں کے جوڑ کے ساتھ۔ تو آپس میں نبھا نہ ہو سکا، حضرت زینب کو طلاق ہوگی، حضرت زید نے طلاق دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا زوجنا کہا، اے محبوب ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، عرب کے دستور کے مطابق منہ بلا بیٹا بھی ہو یا حقیقی بیٹا ہو، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ایک نجائز کام سمجھا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شان کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نکاح فرما لے، اور ہم نے یہ نکاح کر دیا، اور زینب یہ فخر کے طور پر کہا کرتی تھی باقی ازواج کو کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے، فرش پہ ہوئے، اللہ نے میرا نکاح عرش پہ کیا۔ لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، تو اللہ شانہ نے ان کے اس بکواس اور طوفان بدتمیزی کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا؟ آپ کو تو ایسا کوئی بیٹا نہیں جو زمانے رجولیت تک پہنچے، چھوٹے تھے، صاحبزادے تھے، شہزادے تھے، چھوٹی عمر میں اللہ نے بلا لیے، کوئی بڑی عمر تک نہیں پہنچ سکا جو نکاح کے قابل ہو۔ جب آپ کہ کوئی بڑا بیٹا ہے ہی نہیں، تو یہ الزام لگانا کہ آپ نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ محض بکواس تو ہو سکتا ہے، طوفان بدتمیزی تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اب اس پہ اعتراض ہوا کہ جس کا بیٹا نہ ہو اس میں شفقت نہیں ہوتی، جس کا بیٹا نہ ہو اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ فرمایا یہ بات بھی نہیں، اللہ نے آپ کو شفقت عطا فرمائی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایک وہ قرات میں ہے کہ نبی امت کا باپ، بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، آپ پوری امت کے باپ ہیں۔ ایک آدمی کے 5-7 بیٹے ہوں گے، 10 ہوں گے، اس میں کیا شفقت ہے جو اللہ شانہ نے شفقت کا مرکز اپنے محبوب کے دل کو بنا دیا۔ باقی یہ رہا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ شان نزول ہے۔ اس سارے دورانی کے اندر اللہ شانہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے، جب تک مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ اس کا ترجمہ یہی کرتا تھا جو مسلمان کرتے ہیں۔ حمامۃ البشریٰ کے اندر جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں اس آیت کا ترجمہ وہی کیا گیا جو مسلمانوں والا ہے۔ جب اس کو انگریز نے اپنے کام کے لیے چن لیا اور سیالکوٹ کی کچہری سے بلا کے اپنے کام پہ لگا لیا، تفصیلات اپنے موقع پہ آئیں گی، پھر اس نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرنا غلط شروع کر دیا، تفسیریں وہ کرنا شروع کر دی جو اس کی مزاج کے مطابق تھی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کو آگاہ کیا جائے قرآن پاک کی اصل تفسیر سے، کہ قرآن پاک کی اصل تفسیر کیا ہے اور مرزائی کیا دھوکہ دیتے ہیں،
تاکہ ہمارا ایمان بھی بچ سکے، امت کا ایمان بھی بچ سکے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔